السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ یہ دیکھیے آج پھر میں منتخب احادیث کی کتاب لے کر بیٹھی ہوں، اور منتخب احادیث میں نماز کی حدیثیں پڑھوں گی۔ نماز کی حدیثیں ہیں اور نماز کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ میں پڑھنے لگی ہوں، آپ دھیان سے سنیے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اپنے بندوں سے کہ بے شک نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے۔ تو نماز جو پڑھتا ہے نا، وہ خود بخود دھیرے دھیرے برے کاموں سے رکنے لگ جاتا ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے ہمیں برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ دوسری قرآنی آیت ہے یہ، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، یعنی کہ خاص طور پر وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے، ایک تو وہ نماز کی پابندی کریں گے اور دوسرا زکوٰۃ ادا کریں گے، تو ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے۔ کون؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اپنے وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے۔ اب میں حدیث پڑھنے لگی ہوں نماز کی، غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میں پھر سے پڑھ رہی ہوں، دھیان سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد جو ہے ان 5 چیزوں پر ہے۔ میں دوسری حدیث پڑھنے لگی ہوں۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ میں نماز کی ایک اور حدیث پڑھنے لگی ہوں، دھیان سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو
زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ دیکھیے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی جب ایک محفل میں بیٹھے تھے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی شکل میں وہاں پر آئے، انسان کی شکل میں وہاں پر آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم غسل سے پاک ہو جاؤ، وضو کو پورا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھو، تو پھر آپ جو ہے وہ پوری طرح سے مسلمان ہو جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کی حدیث ہم دھیرے دھیرے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ منتخب احادیث میں سے اس منتخب احادیث میں جو ہے بہت ہی آسان لفظوں میں حدیث بیان کی گئی ہے، جس سے ہمیں آسانی سے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی سمجھتی ہوں اور اس لیے آپ لوگوں کو بھی پڑھ کر سناتی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔